سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18۔ کبھی نہ بھولنا، یہ توحید کی تمام تر خصوصیت اور اس کی جڑ شرک کی کاٹ دینے کے لیے یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے کافی و شافی رکھی۔ ڈنکے کی چوٹ پہ شرک کی جڑ کاٹ۔ یہ جتنے بھی ہیں نا سفارشی کے لیے دیتے ہیں نا کہ ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، یاد رکھو یہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18 کو یاد رکھ لو، جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ تو وہ لوگ عبادت کرتے ہیں ایسے کوئی جو نفع رکھتا ہے نہ نقصان رکھتا ہے، ان کو ولی بناتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے، ان کو نظر نیاز کے لیے بلاتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، ان سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم ایسے چیزوں کی اور ایسے لوگوں کی کیوں پرستش کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم پرستش نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ کہتا ہے مشرکین مکہ تو کم از کم جب چاروں طرف سے گر جاتے تو اللہ کو پکارتے، اپنے معبودان باطل کو چھوڑ دیتے، لیکن جب انہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو سن کر ان کے ذریعے سے ان کے لیے دور کر دیتا ان کی تکلیف، تو جیسے ہی وہ زمین میں اترتے شرک کرنے لگتے، کہتے کہ نہیں نہیں ان کی طرف سے ہوا، ان کی طرف سے ہوا۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے معلوم؟ اس سے بھی بدتر ہے۔ ہمیں بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تب بھی ہمیں کیا بولتے ہیں؟ یا غوث بولتے ہیں، بالکل چٹیل میدان۔ پھر کیا ہوا؟ کسان بیج ڈالا، پھر کیا ہوا؟ بارش ہوئی، پھر کیا ہوا؟ بہترین گھنے کھیت بن گئے، پھر کیا ہوا؟ پورے عروج پہ آ گیا، باغ تیار ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ بڑا خوبصورت لگنے لگا مالک کو، پھر کیا ہوا؟ مالک نے سوچا کہ اب ہم قادر ہیں، ہم لیں گے اور مزے اڑائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم دن یہ رات میں آیا اور اس آندھی کے اندر لو تھی، آگ تھی، اور پورا کھیت اور باغ ویران ہو گیا اور وہ کٹ کے رہ گیا۔ ایسے لگا کہ کل یہاں پر کھیتی ہی نہیں تھی، اور روتا پلاتا یہ اپنے آپ میں کیا ہے خاموش ہو گیا۔ یہی ہے تمہاری زندگی کی بھی مثال۔ ہاں جا کے دیکھو قبرستان میں، کبھی تمہیں کیا ہے اعتماد نہیں آ رہا ہے اپنی زندگی پر، اپنی زندگی پہ بڑا فخر ہے، تو جاؤ قبرستان میں دیکھو کیسے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے نام سے کیا ہیں زمینیں ہلتی تھی، جن کے نام کے آگے القابات لگتے تھے، جو آتے تھے تو لوگ ہٹو بچو کے نعرے لگاتے تھے۔ آج ایسے بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے قبروں کے اندر کوئی سام جا رہا ہے، کوئی بچھو جا رہا ہے، کوئی کیڑا جا رہا ہے، اندر جا رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، دھس گئی ہے پوری قبر اور اس کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ جسم موجود ہے، نہ کفن موجود ہے، نہ ہڈیاں موجود ہیں۔ کئیوں کی ہڈیاں میں نے دیکھی ہے کہ کتا لے کے جا رہا ہے۔ یہی تو حالت ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اب یہاں سے وہ کٹھن مرحلہ شروع ہو گیا ہے جو ہمارے تمام تر درگاہوں کے، جھنڈوں کے، بنڈوں کے جتنے اعتقادات لے کے مسلمانوں پر کیا ہیں یہ لوگ افطرا پردازی اور دین کے معاملے میں یہ لوگ شرک پھیلا رہے ہیں، ان سب کی جڑ کاٹ دی گئی ہے۔ یہاں سے یاد رکھو، یہ آیت اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18۔ کبھی نہ بھولنا، یہ توحید کی تمام تر خصوصیت اور اس کی جڑ شرک کی کاٹ دینے کے لیے یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے کافی و شافی رکھی۔ فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرست کرتے ہیں، ایسے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی، اللہ کی نہیں کرتے۔ اور وہ دوسرے کیسے ہیں؟ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، تمہارے لیے کوئی بھی نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، کوئی نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ کسی کے پاس بھی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے سوائے رب العالمین کی۔ تو وہ لوگ عبادت کرتے ہیں ایسے کوئی جو نفع رکھتا ہے نہ نقصان رکھتا ہے، ان کو ولی بناتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے، ان کو نظر نیاز کے لیے بلاتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، ان سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم ایسے چیزوں کی اور ایسے لوگوں کی کیوں پرستش کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم پرستش نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔
ہم درگاہ کو اس واسطے جاتے ہیں کہ ہم ان پر حاجات پیش کریں گے تو وہ پوری نہیں کریں گے، وہ اللہ سے مانگ کے دیں گے، بس اس واسطے ہم جاتے ہیں۔ ہاں چھوٹے چھوٹے خدائیں ہیں، ایک بڑا بھی ہے، ہندوؤں میں بھی یہی عقیدہ ہے۔ یہ سب ان دیوی دیوتائیوں کے پاس تم جاتے کیوں ہو؟ یہ اس واسطے کہ بڑا جو دیوتا ہوگا نا ان تک ہماری بات پہنچائیں گے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کی عبادت کریں گے، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ دراصل ہم ان کی سفارش کے لیے جاتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ اب جوابی کارروائی بڑی سخت ہے، ہاں بڑی سخت ہے۔ اللہ کہتا ہے قل اتنبئون اللہ، اچھا آپ کہیے کہ آپ اللہ کو خبر دے رہے ہیں؟ ہاں اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھئے، تم اللہ کو خبر دیتے ہو؟ ما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو آسمانوں اور زمینوں میں اللہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ کے سفارشی ہیں، اللہ کے پیے ہیں، لیکن تم کو معلوم ہو گیا۔ ارے بدبختو، سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، وتعالی عما یشرکون، ان سب چیزوں سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں جڑ کاٹ کے رکھ دیا۔ جن جن کو تم کہتے ہو فلاں درگاہ میں، فلاں ولی میں یہ خاصیت ہے کہ وہ اللہ تک میری بات کو پہنچائیں گے، اللہ پوچھتا ہے کہ اچھا اللہ نے کب کہا تم کو یہ؟ کہاں ہے سرٹیفکیٹ؟ لاؤ نا، قرآن میں لاؤ، حدیث میں لاؤ، کوئی بھی سند لے کے آؤ جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تمام اختیار عبد القادر جیلانی کو دے دیا ہے، جو بھی تم کو مانگنا ہے ان کے پاس مانگ لو۔ کہاں ہے وہ؟ ہے کیا؟ لاؤ۔ اسی لیے اللہ پوچھتا ہے کہ اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، تم ایسوں کی خبر اللہ کو دیتے ہو جو آسمانوں اور زمین میں اللہ کو نہیں معلوم ہے۔ ہاں ہمارے انہوں آئے امین صاحب، غلطی نہ سمجھا نہیں، ہاں لائے ہمارے منیر صاحب کو، انہوں جاوید بھائی کے پیے بھائی، انہوں بولے تو انہوں مان لیتے۔ میں پوچھتا ہوں میں کب جی بولا؟ کہاں سند ہے تمہارے پاس؟ میں کب بولا؟ پوچھیں گا نہیں، بولاچ نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے پیے کون ہیں جن کی بات میں مانتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو لکھ کے نہیں دیا۔ کون کی آ کے بول رہا ہے؟ انہوں اللہ کے پیے کہتے ہیں۔ اللہ بولتا ہے تو یہ آسمان اور زمین میں مجھے جو نہیں معلوم وہ تجھے معلوم ہوگا کہ ہاں جو مجھے نہیں معلوم میرا پیے کون ہے، میں کبھی بنایا نہیں، بولاش نہیں، کوئی ہیش نہیں۔ انہیں بولتا نہیں میں تمہارا پی ایچ اب میں چھوڑوں گا، چپ کے رہوں گا، میں بولاش نہیں سو آدمی کو لا کے انہیں تمہارا پی اے اس کی بات مانو بولے تو چپ کے رہوں گا۔ میں جو ایک انسان کے اقتدار میں ہے انہیں کتنا غصہ کریں گا، جو رب شہنشاہوں کا شہنشاہ پورا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، کل ہم کو چھوڑیں گا؟ ہاں جی، کل ہمیں معاف ہو جائیں گے؟ جن کو رب نے بنایا ہی نہیں ہے، کچھ اختیار دیا ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان کو اختیار دے دیا، اور ان لوگوں کو کیا ہے ہم سفارشی بنا کے لائے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے کبھی کسی کو سفارشی بنایا ہے نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں خود سب جانتا ہوں، میرے لیے سفارش کیوں؟ بھائی سفارش کیوں ہوتی بھائی؟ مثلا سمجھو ہمارے امین صاحب معلوم مجھے، لیکن ہنو ہینا ہمارے کیا بولتے ہیں گرین بنین والے، لائٹ گرین کی، اچھا لائٹ گرین والے، ان کو نام بھی معلوم نہیں مجھے کون بول کو۔ اب ان کا کام ہونا میرے پاس سے مثلا اب جانتا نہیں میں ان کو، اب انہوں بولتے ہیں امین صاحب کو بھائی ذرا کیا کو بولو بھائی یہ کام ہے، ذرا بولو دوست بولو، تم کردہ نہیں کہ ذرا بولے تو، اب انہوں آتے ہیں ابھی صاحب ذرا بہت جانتا میں ان کو، یہ کام ہے ذرا لکھ کو دے ڈالو لیٹر، کام ہو جائے گا، بچے کو اسکول میں جمانا ہے۔ ہو بھائی میں تو نہیں جانتا، اچھا تمہیں جانتے کہ ہو بھائی میں جانتا میرا دوست، اچھا بھائی اوکے۔ تو سفارش کی ضرورت کب پیش آتی؟ جب نہیں جانتا، جب جانتا کہیں کو پیش آتی۔ اب وہ مسئلہ امین صاحب کا ہے، انہوں جا کر پھر ہری بنین والے کو بلا لے کو آپ ان سے سفارش کرا چاہیے، میں کیا جی بیوقوف جی تمہیں جانتے نا جی مجھے کہ میرے پاس پوچھے نہیں، بولوں گا نہیں میں کیا بھائی؟ نہیں آپ نے کو نہیں بولا بھائی، غلط نہیں مت سمجھو، ہاں دل کی بھڑاس نکالتا نہیں ہوں۔ جو بندہ مجھے جانتا ہے انہیں ڈائریکٹ سفارش کریں گا، ڈائریکٹ آ کے بولیں گا میرا مسئلہ یہ ہے، نہیں میں پیو کو پکڑ لے کو چاہوں گا بول کو آیا تو میں غصہ کروں گا کہ بھائی اتنے دن سے مل رہی ماشاء اللہ سے قریب ہی، جو مسئلہ ہے تمہیں مجھے بولنا نہیں، سو کون کی ہے کدھر کی ہے اسے بلا لے کو بولتی نا، یہ اللہ بھی پوچھتا ہے۔
مجھے سفارشی کیوں، میں سب کو جانتا ہوں نا۔ ہاں وہ مندر کا معاملہ کیا، جا کے ٹھنگ 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 گھنٹہ بجائے تو انہیں اٹھتا کہتے دیو اس کا، تبھی نہیں بولتا کہتے میں اس کے واسطے آپ کو ہوں ملک ہو۔ تو اللہ سو رہا ہے کیا؟ تمہارے رگ رگ سے واقف ہے، تمہارے ہر کام سے واقف ہے، تم کو کیا ضرورت ہے واقف ہے۔ ڈائریکٹ جاؤ رب سے کہو کہ اللہ میری یہ ضرورت ہے، تو اللہ پوری کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہم اللہ کو نہیں پکاریں گے، ڈائریکٹ جا کو ان کو بلا لے، کہیں گے عبد القادر جیلانی کو، ان کو لاقت بولیں گے، بولے تو اللہ بولیں گے بدبخت میں تجھے جانتا ہوں، میرے سے نہیں گفتگو کرتا، میرے سے نہیں بات کرتا، اور پی اے کو لاتا ہے جو پی اے میں نے مقرر ہی نہیں کیا۔ یہی پوچھتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ شرک کی جڑ کاٹ۔ یہ جتنے بھی ہیں نا سفارشی کے لیے دیتے ہیں نا کہ ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، یاد رکھو یہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18 کو یاد رکھ لو، جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ ابتداء لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی مسئلہ کیا ہے بھائی، یہ شرک بعد میں آیا، ولی وغیرہ یہ جتنے بھی گمراہ ہوئے یہ بعد میں، شروعات سے نہیں ہے۔ شروعات سے اللہ نے جو نازل کیا وہ توحید ہے۔ ہاں اسی لیے فرمایا کہ وما كان الناس الا امه، ابتداء سب ایک ہی امت تھے، پھر اس کے بعد میں ان لوگوں نے اختلاف کیا، فاختلفوا، اور ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ ہو جاتا۔ یعنی مطلب کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی یہ آپشن نہ رکھتا کہ تم جو چاہے کرو لیکن آخرت میں باس پرس ہوگی، تو یاد رکھو جو اختلاف انہوں نے کیا اسی وقت اللہ تبارک و تعالی ان کا صفایا کر دیتا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپشن رکھا، اچھا کرو برا کرو، لیکن فیصلہ کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا، دنیا میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات پہلے سے طے ہے، تو اس واسطے رب العالمین نے فوری طور پر عذاب میں نہیں پکڑا، ورنہ تو فوری طور پر مشرکین کو عذاب میں پکڑتا اور وہی وہ نیست و نابود ہو جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ قرآن کا انکار کرنے والے مشرکین مکہ کا بھی اور آج بھی بہت سے لوگوں کا مسئلہ۔ پھر آ گئی وہ بات، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کیا؟ ہاں نبی ہیں تو ساتھ میں کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا کچھ بھی بولے فوری طور پر۔ بعض لوگوں نے کیا ہے جو سورہ اسراء میں آیا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، یا نہیں تو ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کے جائیں، وہاں سے کتاب لے کے نازل ہو۔ ایسا کچھ کیا بھی نہیں کرتے آپ، ایسے کچھ معجزے کیوں نہیں دکھاتے آپ؟ کوئی آیت کوئی نشانی کیوں نہیں اتری اگر آپ اللہ کے رسول ہیں؟ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، تمہاری رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ جواب کیا ہے دیکھو اللہ کے رسول کا، قل آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول، فقل انما الغیب للہ فانتظروا۔ دیکھو بھائی کب نازل ہوں گی آیت، کب نازل ہوں گی کوئی چیز، کب نازل ہوں گا کوئی معجزہ، یہ نہ تم جانتے یا میں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ چاہے گا تو دے گا، اللہ نہ چاہے گا تو نہیں دے گا، میرا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، صاف کہہ دیا گیا۔ انما الغیب للہ، جتنے لوگ بھی یہ پکارتے ہیں گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کو غیب کا علم تھا۔ تو پھر جب ان لوگوں نے پوچھا کہ کوئی نشانی نازل کیوں نہیں کرتا اللہ، کیوں نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول فوری طور پر پوچھتے کیا جی نشانی ہونا تم نا، اچھا یہ ہونا کی، اچھا کر ڈالتا ہوں ابھی حکم دیتا ہوں، نہیں، بلکہ الٹا کیا کہا، فقل انما الغیب للہ، دیکھو مجھے غیب نہیں معلوم، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، نشانے آنے کا انتظار تم بھی کرو، میں بھی تمہارے ساتھ مل کے کرتا ہوں، لیکن نشانی کب آئے گی یہ مجھے نہیں معلوم۔ جب اللہ تبارک و تعالی نشانی نازل کرے گا تب نشانی آئے گی۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، وہ مسئلہ جو پہلے ہی آ گیا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا میں ہم پڑھ چکے ہیں، اسی طرح کا ایک اور مسئلہ، یعنی وہی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ہاں انسان کی اپنی ایک حالت، تو یہ ہماری نشانیوں کی مختلف توجیحات کر کے چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے
اللہ بہت جلد تمہاری چال کا جواب دینے والا ہے، یا تمہارے چالوں سے زیادہ سریع اور تیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بتائے۔ اور فرمایا کہ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے، یہاں رسل سے مراد فرشتے ہیں، ہمارے فرشتے تم جو کچھ بھی مکر کر رہے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو ہمارے اندر بھی ہے، یا مشرکین مکہ کے پاس، یا جو بھی اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ جب بندے کی حالت، اللہ تبارک و تعالی انہیں رحمت دیتا ہے، انہیں کوئی اچھائی دیتا ہے، انہیں کوئی دولت دیتا ہے، جب چکا دیتے ہیں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، پھر اس کے بعد کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہ لوگ کیا بولنے لگتے ہیں؟ فلاں کی لجت جی اس کے واسطے چھوا سو، اس دن گیا نہیں جمعرات کو میں درگاہ کو، وہاں سے ان کو پاور آ گا۔ اذا لهم مکر فی آیاتنا، یہ لوگ چال بازیاں کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ، کھلواڑ کرتے ہیں، دوسروں کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف نہیں ہے یہ۔ ہاں اللہ کہتا ہے اچھا یہاں باتیں بنانا ہے تو بناؤ، قل اللہ اسرع مکرا، تمہاری چال بازیوں کو اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دینے میں اور تیز ہے۔ تم جو کچھ بھی مکر کرتے ہو، جو کچھ بھی تم چال بازیاں کرتے ہو، جو کچھ بھی تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہو، یہ سب ہمارے فرشتے باقاعدہ لکھ رہے ہیں، تمہارے جتنے بھی کام ہیں، چال بازیاں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل پیش کر دیں گے۔ اب اس کی اہم ترین کیفیت یہاں پر بیان کر رہا ہے، دیکھیے شرک کی اونچی کیفیت جو ان بدبختوں کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ فرمایا کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہارے لیے چلاتا ہے، سیر کراتا ہے۔ ہاں یسیرکم کا مطلب ہے سیر کراتا ہے، پھراتا ہے، فی البر والبحر، زمین میں بھی خشکی میں بھی، ہاں دریا میں بھی، بر زمین، بحر سمندر، وہی ہستی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے، تمہیں پھراتا ہے، سمندر کے اندر بھی اور زمین میں بھی۔ تم جاتے ہو پھرتے ہو، اللہ کے انعامات دیکھتے ہو، ہے نا، وہی ہے جو تمہیں کراتا ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ حتی اذا کنتم فی الفلک، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تم کشتی میں ہوتے ہو، کشتی کا سفر ہے، جا رہے ہیں، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اب وہ کشتی چل رہی ہے، چلتے ہوئے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ بہترین ہوا، موافق ہوا۔ دیکھیے کتنا بھی بہترین جہاز کیوں نہ ہو، لیکن چلنے میں جب تک اس کے مواقف، اس کی موافقت میں ہوا نہیں ہوتی، وہ نہیں سے چلتا۔ اس کو چلنے کے لیے ہوا کا رخ ہونا چاہیے صحیح، ہوا کا رخ صحیح ہے تو وہ جائے گا۔ ہوا اگر مخالف سمت میں آ گئی تو پھر تو کیا ہے، کتنا بڑا جہاز کیوں نہ ہو وہ ہچکولے کھا سکتا ہے اور گر سکتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم ایک سفر میں ہو سمندر کے، اور تم کشتی میں ہو، اور کشتی کے سفر میں تم جا رہے ہو، اور اس حیثیت سے وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، پاک ہوا، بہترین ہوا تمہیں لے کے جا رہی ہے اسی سمت جہاں پر تم جانا چاہتے ہو۔ اور وَفَرِحُوا بِهَا، لوگ بھی کشتی کے اندر جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے، یہ سفر ہو رہا ہے، خوشگوار کشتی کا سفر ہے۔ ہمارے تو لوگ ہوتے ہیں نا جی سیر کرنے کے لیے، ہاں خوشگوار کشتی کا سفر ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ وَفَرِحُوا بِهَا، لوگ بھی خوش ہیں۔ اچانک ہوتا کیا ہے؟ وَجَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اچانک ہوا رخ بدل گئی، بہترین ہوا تھی، موافقت میں تھی، کشتی کا سفر تھا، لوگ بھی خوش تھے، وہ بھی چل رہی تھی، اچانک اللہ کا اذن ہوا اور ہو گیا کیا؟ ریح عاصف، ایسی ہوا چلی جو ان کی مخالفت میں، جہاز کو ہچکولے کھانے میں، جہاز کے رخ کو تبدیل کرنے میں، اور وجاءہم الموج من کل مکان، اس کے بعد سمندر کی تپیڑیں جو موج ہیں وہ پورے کے پورے کشتی کو مارنے لگے، آ گئی آخری حالت، ان کی موت کی حالت آ گئی۔ اور وظنوا انہم احیط بہم، اور کشتی والوں کے اندر یقین پیدا ہو گیا کہ آج ہم گر گئے، آج ہم سمندر کے لہروں کے سپرد ہو گئے، بس ہماری موت کا آخری وقت ہے۔ تو ایسے وقت میں کیا کیے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کرتے ہوئے وہ اللہ کو پکارنے لگے، اے اللہ اب نہ کوئی لات ہے، نہ منات ہے، نہ عزا ہے، نہ کوئی ہے، اے اللہ بچا سکتا ہے تو اب تو بچا سکتا ہے۔ موت کے آخری کنڈیشن، یہ مشرکین مکہ کا معاملہ تھا، ہمارا نہیں، ہمارا اس سے بھی بدتر ہے، وہ ابھی بتاتا ہوں۔ مشرکین مکہ کا معاملہ تھا،
کہ اگر وہ ہر طرف سے گھر جاتے، جب بولتے کہ یہ چھوٹے خداؤں کو مت بلاؤ، کوئی نہیں کر سکتا ہماری مدد، اب بلاؤ تو صرف اللہ کو بلاؤ، اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو خالص کرتے ہوئے پکارتے، دین کو خالص کرتے ہوئے پکارتے۔ لیکن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نجات دیتا ہے، ایسے وقت میں یہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے گا تو ہم تیرے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ یہ ان کی دعا ہوتی ہے پوری۔ اللہ کو پکارتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو اگر آج ہم کو کیا ہے چھٹکارا دے دے گا، نجات دے دے گا، لیکن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ ہم تیرے بڑے شکر گزار ہو جائیں گے۔ اچھا اگلا کیا ہوتا ہے دیکھو، فلما انجاہم، ہم ان کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں نجات دے دیتے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، بغیر حق کے پھر اللہ کی زمین میں سرکشی کرنے لگتے، شرک کرنے لگتے۔ یہاں یبغون کا مطلب ہے شرک کرنا، یہاں ملا لیتے۔ یا ایھا الناس، اب اللہ پورے لوگوں سے خطاب کرتا ہے، اے لوگوں سنو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت تم پر مار دی جائے گی، سزا تم کو ہوگی، یاد رکھو۔ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت کی سزا تم کو مل کر رہے گی۔ متاع الحیات الدنیا، یاد رکھو دنیا کی زندگی کا اگر مزہ مل بھی گیا تو چند روزہ مزہ ہے، گزرنا ہی گزرنا ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ فننبئکم، پھر ہم تمہیں بتائیں گے، بما کنتم تعملون، کیا کچھ تم کرتے رہے۔ اب یہ ایک مثال ذہن میں رکھ لیجئے جو ہمارے لیے کیا ہے، اس میں بڑا سبق ہے۔ اللہ کہتا ہے مشرکین مکہ بھی کم از کم جب چاروں طرف سے گھر جاتے تو اللہ کو پکارتے، اپنے معبودان باطل کو چھوڑ دیتے، لیکن جب انہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو سن کر ان کے طریقے سے ان کے لیے دور کر دیتا ان کی تکلیف، تو جیسے ہی وہ زمین میں اترتے شرک کرنے لگتے، کہتے کہ نہیں نہیں ان کی طرف سے ہوا، ان کی طرف سے ہوا۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے معلوم؟ اس سے بھی بدتر ہے۔ ہمیں بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تب بھی ہمیں کیا بولتے ہیں؟ یا غوث بولتے، المدد کرتے۔ کم از کم مشرکین مکہ تو بڑی مصیبت میں کہتے کہ ہم نہ غوث کو بلائیں گے، نہ کالے شاہ ولی کو بلائیں گے، نہ مصطفیٰ شاہ قادری کو بلائیں گے، نہ علی اجویری کو بلائیں گے، نہ حسنین کریمین ہے، نہ علی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اب اللہ ہی کو پکاریں گے۔ اتنا تو کم از کم ان کے پاس معاملہ تھا۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کی گری ہوئی حالت یہ ہے کہ اگر اس طرح کا موقع پیش آ جائے نا کہ آپ ہر طرف سے گھر جائیں یا ہر طرف سے بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر جواب دے دے، اس وقت بھی کیا بولتا ہے؟ یا خواجہ بولتا ہے۔ ارے بے وقوف، اب تو کم از کم پکارنا رب کو۔ اس سے بھی گئی گزری حالت آج مسلمانوں کی ہے جو مشرکین مکہ کی بھی نہیں تھی، تب بھی انہیں یہ بولتا کہ ان کے ذریعے سے نجات ہوں گی بولتا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ واقعتاً پکار بھی لینا اور اللہ اس کی پکار کو سن کے اچھا بھی کر دینا، چھٹتے ہی کیا بولتا معلوم؟ ہمارے جو پیر ہی نا بھائی، ان کے حکم سے ہو گیا پورا۔ انہیں ایک نظر دیکھتے کہتے خالی ایسا ایسا دیکھے تو انہیں بدل جاتا، ڈاکو واپس سیدھا ولی اللہ بن جاتا۔ ایسا ایسا انہیں دیکھتے کیا پاور ہے معلوم نہیں، وہ کتنا کرنٹ وولٹ کا ہوتا وہ ذرا چیک کرنا پڑے گا۔ ہاں، خالی ایسا دیکھے تو ہوں بدل جاتا ہوں۔ ہاں، اس کے واسطے حدیثیں بھی گھڑ کے رکھی، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ، دیکھو مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یاد رکھو، بالکل جھوٹی حدیث۔ کائی کو مومن کی فراست سے بچنا، انہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہاں، خالی دیکھنے میں ہو جاتا ہوں، ختم قصہ، پوری تبدیلی ہو جاتی۔ تو مشرکین مکہ تو کم از کم مانتے تھے کہ آخری وقت میں اللہ ہی ہمارے لیے سازگار ہے، اللہ ہی ہمارے لیے بھروسے کے لائق ہے، وہی ہمارے لیے کیا ہے آج مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں ہمیں تبھی بھی بولتے کہ نہیں نہیں بھائی، ہمارے ولی ہی نہ کر لیجیے۔ بعض لوگ بولتے سب جگہ گیا بھائی، پورے درگاہیں چھان مر دلا، اب آخری میں اللہ بول کو بیٹھ گا ہوں۔ وہ کہہ رہے بے وقوف، پہلے سے اللہ بول کو بیٹھنا نہیں تھی، سب جگہ پھرا گئی کو، کس کے پاس کیا پاور ہے؟ کوئی پاور نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، ان بدبختوں نے، اس راہ پر چلنے والوں نے، ان درگاہوں اور بدعتوں کو ایجاد کرنے والوں نے،
اس حد تک عوام کو مار دیا، اس حد تک ان لوگوں نے شرک میں مبتلا کر دیا کہ ایسی ایسی باتیں لکھ گئے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو عوام کی ذہنیت رکھنے والا بھی پکار اٹھے گا اس سے بڑا شرک کوئی نہیں کر رہا ہے، لیکن لکھ گئے۔ باقاعدہ طور پر لکھی ہوئی کتاب کا نام آپ کو میں دے سکتا ہوں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ جنید بغدادی گئے تھے کہاں؟ سمندر کو۔ اب سمندر کو جا کر دیکھو ان کی کرامت، یا اللہ یا اللہ یا اللہ بولتے ہوئے ایسا چلے گئے تھے جیسا زمین کو چلتے ہیں، کائے کو؟ پانی کو۔ کہتے ہوئے نیچے نیچے تختہ کی طرح رکھے تھے، رنگے ڈکیا نہیں رنگا لوگ آپ، لیکن کرامت۔ اب انہیں کیا بولنے کو جاتے ہیں؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آرام سے پانی پہ چلتے ہیں جیسا زمین پہ چلے جیسا۔ ان کا مرید دیکھا کرتے پیچھے انہوں جا رہے ہیں ایسا، انہیں بولا کرتے ہیں شیخ میں بھی وہاں پار جانا ہے، میرا کام بھی وہاں ہے، یا تمہیں جا رہے ندی پار کرو، ذرا مجھے بھی چھوڑ ڈالو نا۔ یا اللہ بول کر آرام سے چلتے ہیں، تمہیں مجھے بھی ذرا ساتھ میں لے لو نا۔ کہتے آ جا کوئی مسئلہ نہیں، آ جا میں چھوڑ ڈالتا ہوں تجھے۔ انہیں بھی آ گیا، بولے کہتے یا جنید یا جنید یا جنید بولے کو چل۔ انہیں یا اللہ بولے کو آرام سے چل جاتی انہوں جنید بغدادی صاحب ہیں۔ ابھی یہ ساتھ میں آئے نا، انہیں بولتا ہے میں کیا پڑھنا، تو بول یا جنید یا جنید یا جنید بول، بولے اچھا انہیں بھی کیا کرا، انا ڈی تھا دستا ہمارے سر کا ٹرپلیکین کا، ہاں انہیں کیا کرا، اچھا بھائی یا جنید یا جنید یا جنید بول لے چلے گا۔ درمیان میں خیال آیا کرتے یہ کیا چیز ہے، عجیب مسئلہ ہے، انہوں بولتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو جا رہے ہیں، اور مجھے بولتے ہیں یا جنید بولو، میں کیوں اللہ کو نہیں پکارنا؟ ہاں وہاں دراصل میری بات یاد آئی جستا اسے، برابر اتنا بول میں کہ ان کو پکارنا، تو انہیں کیا کرا تھا فوراً چینج کرے گا، چینج کرے کیا کرے، یا جنید بولتے بولتے یا اللہ بولے ڈب گا کرے۔ یا رب کیا تہمت ہے کہ اتنی تذلیل ہے، دیکھو رب کی۔ یا جنید بولا تو برابر پانی پہ چل تھا، جیسے ہی یا اللہ بولا ڈب گا، ڈبتے ہی حضرت دیکھو کیا ہوا میرا، اے بول یا جنید بولے گا، یا جنید بولتے پھر آ گئے اوپر۔ ہاں اس کے بعد زبان بند کر لیا، آہا دریا ہے، کہاں تبھی اندر چل جاؤں گا، بول کو خاموش یا جنید بولنے کو سیدھا پہنچ گیا آگو، کہاں بستی کو پہنچنا تھا، دریا پار کر لیا، دریا پار کر لیا۔ اب آگو بولا کرتے ہیں کیا قصہ یہ ہے، تمہیں یا اللہ بولے تمہیں چلتے ہیں، میں یا اللہ بولا تو ڈوبتا ہوں، مجھے بولتے ہیں یا جنید بولو بولتے ہیں، تمہیں دیکھتے یا اللہ بولتے ہیں، یہ کیا ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں بولے کہتے ارے بیوقوف، اب تک جنید تک ہی نہیں پہنچا تو جا کو ڈائریکٹ یا اللہ بولتا کہ سمجھے۔ اب ہمارے لوگ یار تک نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت، کیا بات بولے کیا بات، ارے بیوقوف صاف شرک سکھا رہا ہے۔ رب کہتا ہے مجھے ڈائریکٹ پکارو میں سنتا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ڈائریکٹ پکارو ڈوب جائیں گے تمہیں اندر، جب تک کہ ولی کو نہیں پکاریں گے تمہیں نہیں رہیں گے۔ باقاعدہ کتابوں میں بڑے بڑے لوگ، ہاں جن کو حکیم الامت فلاں فلاں بڑے بڑے لوگ یہی سکھائے، رب کو مت پکارو، پہلے ہمارا وسیلہ، ہم کو بولو، ہم تمہیں دیکھیں گے۔ اسی واسطے بگڑ کے ہم کٹی شور، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بالکل بھی کیا ہے اپنی نظروں سے دور کر دیا۔ اب ہم پہ مار ہو رہی ہے، اب ہم پہ کافروں کا تسلط ہو رہا ہے، ہمارے احکامات پر انٹرفیئر ہو رہے ہیں، حجاب پر آ گئے ہیں، حلال پر آ گئے ہیں۔ ان بدبختوں کی وجہ سے ہمارا دین کے اندر چلنا تک تنگ ہو گیا ہے، لیکن اللہ کی کوئی رحمت نہیں نازل ہو رہی، بلکہ ان کا پاور اور بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم اسی کے مستحق ہیں۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر اس طرح کے لوگوں کو بنا کے اور ولی اللہ بنا کے رکھ کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں قبول کرے گا ہماری توحید کو جو سراسر شرک کے اندر ہے؟ مشرکین مکہ کا شرک تو کم از کم ہمارے سے بہتر تھا، اس سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔
تو یاد رکھو یہ واقعہ رب العالمین بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ یاد رکھو اللہ کی نافرمانی کی سب سے اہم ترین وجہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیوں اللہ کے حکم کو ہم مانتے نہیں؟ کیوں اللہ کے حکم پر ہم عمل نہیں کرتے؟ کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ ہاں کیا اہم ترین وجہ معلوم ہے؟ دنیا ہے، دنیا کی خواہش، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال، دنیا کی حرص، دنیا کا آرام۔ یہ دنیا ہے جس کی وجہ سے ہم رب کو بھلا دیتے ہیں۔ تو رب کہتا ہے کہ میں تمہیں دنیا کی مثال دوں، انما مثل الحیات الدنیا، دیکھو تمہاری دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسی ہے کماء انزلناہ من السماء، کہ ایک بالکل چٹیل زمین تھی، ایک میدان تھا، وہاں پر بارش ہوئی، انزلناہ من السماء۔ اب کیا ہوگا؟ فاختلط به نبات الارض، بالکل مختلف قسم کے کیا ہیں؟ زمین سے آپ کے لیے سبزیاں اگے گی۔ خاص کر اختلط کا مطلب کیا ہوگا یہاں پر کہ مثلا دو طرف کی جھاڑیاں اتنی آگے بڑھی، اتنی گھنی ہوئی کہ ایک دوسرے کے اندر مل گئی۔ ایسا ہوتا نا کبھی کھیتوں میں آپ جا کے دیکھیے، ہرا بھرا کھیت ہوگا تو ایسا لگے گا کہ اس کھیت کا اور اس کھیت کی جھاڑیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو رہی ہیں، مل رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک بالکل زمین تھی خالی، اور آپ نے کیا کیا؟ بیج ڈالا، اور بیج ڈالنے کے بعد اللہ نے حکم دیا بارش کا، کماء انزلناہ من السماء، جیسے ہی بارش ہوئی فاختلط به نبات الارض، اور اس کے اندر جو جھاڑیاں نکلی، گھنی جھاڑیاں، یہاں تک کہ وہ بھری ہوئی کھیت بن گئی، مما یاکل الناس والانعام۔ اب جب کھیت بالکل تیار ہو گیا، دانا بالکل تیار ہو گیا، تو پھر تم بھی اس سے کھانے لگے اور تمہارے جانور بھی کھانے لگے۔ ہاں، کیونکہ کھیت بھر کے تیار ہو گیا، اناج آ گیا۔ اب اس اناج سے ہم بھی کھاتے ہیں، اور جو اناج ہم بھوسا چھوڑتے ہیں، یعنی جو دانے ہم کھاتے ہیں اس کا بھوسا ہمارے جانور کھاتے ہیں، گھاس جو ہے وہ کھاتے ہیں، ہم وہ گھاس کے اندر کی جو چیز ہے وہ کھاتے ہیں۔ تو مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ اس زمین کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ ماشاء اللہ سے زینت کے اعتبار سے موتیاں نکلنے لگتی ہے، یعنی اس زمین کے اندر سے پھل پھول فروٹس جو دیکھنے کے اعتبار سے بڑا خوشنما ہو جاتا ہے، وہ زینت بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، وظن اہلها، اور اس کھیت کے مالک یا باغ کے مالک جو ہوتے ہیں وہ یقین کر لیتے ہیں انہم قادرون علیہا، اب ہم اس کھیت کے پورے مالک بن گئے، کل ہی ہم کیا ہے وہ سبزہ پورا نکال کے ہم بیچیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ایسے خیالات میں ہوتے ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا، اچانک رات کے وقت اللہ کا حکم آتا ہے، او نہارن، یا دن کے وقت آتا ہے، فجعلناہا حصیدا، کہ اللہ کے ایک حکم سے آندھی کی وجہ سے وہ پورا کھیت برباد ہو جاتا ہے، اور لم تغن بالامس، ایسے لگتا ہے کہ کل وہاں کھیت تھا ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طرح ہم اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اب ذرا غور و فکر کرو اس مسئلے پر، اس مثال پر جو اللہ ہمیں دیتا ہے، اس دنیا کی زندگی کی مثال بھی وہی ہے۔ کیسے؟ بالکل چٹیل میدان، پھر کیا ہوا؟ کسان بیج ڈالا، پھر کیا ہوا؟ بارش ہوئی، پھر کیا ہوا؟ بہترین گھنے کھیت بن گئے، پھر کیا ہوا؟ پورے عروج پہ آ گیا، باغ تیار ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ بڑا خوبصورت لگنے لگا مالک کو، پھر کیا ہوا؟ مالک نے سوچا کہ اب ہم قادر ہیں، ہم لیں گے اور مزے اڑائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم دن یہ رات میں آیا، اور اس آندھی کے اندر لو تھی، آگ تھی، اور پورا کھیت اور باغ ویران ہو گیا، اور وہ کٹ کے رہ گیا۔ ایسے لگا کہ کل یہاں پر کھیتی ہی نہیں تھی، اور روتا پلاتا یہ اپنے آپ میں کیا ہے خاموش ہو گیا۔ یہی ہے تمہاری زندگی کی بھی مثال۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں بولتا ہوں، دیکھو، ماں کی کھیتی، ماں کا رحم کھیتی، شادی ہوئی، باپ آیا، کھیتی میں بیج ڈالا، رحم میں بچہ ٹھہرا، بچہ ٹھہرا، پھر بچہ مکمل ہوا، دنیا میں پیدا ہو گیا، کمزور سی کھیتی،
اب وہ کھیتی کو بڑا کرنے لگا، کون؟ باپ۔ اب وہ کھیتی، وہ اولاد اس کی بڑی ہوتی گئی، بڑی ہوتی گئی، بڑی ہوتی گئی، یہاں تک کہ جوان بن گئی، بڑی خوشنما لگی، وزینت، بڑی بہترین لگی۔ اولاد کو دیکھتا تو خوش ہو جاتا، یا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ جوان ہیں، ان کے لیے میں نے کھپایا، یہ ہمارے لیے کھپائیں گے، یہ دراصل مجھے آرام پہنچائیں گے، اور پورا گھرانہ خوش کہ اللہ نے مجھے بیٹے دیے، یوں ہوا، یہ ہوا، اور میرا بیٹا انجینئر، ڈاکٹر، فلاں، اتنا کما رہا ہے، اتنا کما رہا ہے۔ اب سوچ اس کے ساتھ کیا بنی؟ ایک بنگلہ لیں گے، ایک بہترین زمین لیں گے، گھر بنائیں گے، اور بہترین آرام کی زندگی گزاریں گے۔ اچانک امرها لیلا او نہارا، رات یا دن کے وقت اللہ کا حکم، موت پہنچا، کأن لم تغن بالامس، صبح دفن کر دیے گئے، کبھی تھا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں، مسئلہ ختم ہو گیا انسان کا۔ یہی تو ہے ہمارا مسئلہ۔ تم کیا کیا امیدیں لگاتے ہو؟ یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، رات سویا صبح اٹھا ہی نہیں، لاکھوں کا پیسہ پڑا ہے، لاکھوں کا، کچھ فائدہ نہیں۔ نیوز آتی ہے، بھائی رات سوئے صبح نہیں اٹھے، کتنا بھی جگری ہو پوچھتا ہے کب اٹھاتے ہیں؟ بس عصر تک، مسئلہ ختم، عصر تک، عصر کے بعد اس کے اندر گھر میں رہنے کی بھی اسے اجازت نہیں، جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا، اللہ کو ناراض کیا، رشوتیں لی، سود کھایا، سب ختم۔ ہاں بعض لوگ بولتے میں آیا تھا بھائی، کرائے کو دکان لے کو آیا بھائی، آج وہ دکان نہیں بھائی، اگلا اگلا اگلا، پورے دکانہ میرج بھائی، سب تمہارے۔ رات یا دن کے وقت اللہ کا فرشتہ آئے، موت کھینچ لے، یاد رکھو تم منو مٹی کے اندر تمہارے ہی فرزند لا کے دفن کر کے چلے جائیں گے، تمہارا کچھ نہیں ہے مسئلہ۔ کتنے لوگ ہیں ایسے مرے، آئے دن خبریں آتی ہیں، بڑا پیسے والا، کچھ نہیں حاصل کر سکا، بہت امیدیں تھی، جوان تھا، 35 کا تھا، 40 کا تھا، چلے گیا، مسئلہ ختم۔ اب کوئی اسے جاننے والا بھی نہیں۔ تم کون سی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں وہ بناؤں گا، میں یہ بناؤں گا، میں فلاں کروں گا، فلاں کروں گا۔ اللہ کو معلوم ہے کب تمہاری روح کھینچنا ہے، ایسے کھینچے گا کہ تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اور بعض لوگ سمجھتے میں نہیں تو کیسا بھائی ہوں گا، بعض لوگ بولتے بھائی اللہ کے لیے آؤ بھائی، ذرا وقت دو، نماز کو آؤ بھائی، میں آفس چھوڑا تو کیسا بھائی ہوں گا، معلوم کیا 200 لوگ میرے سے کام کر لے، کوئی میں توجہ ہٹایا تو کیا ہوں گا معلوم؟ ارے تو مر گا تو بھی تیری آفس چلیں گی، تو مر گا تو بھی بہت بولیں گا کہ میں نہیں تو کیسا ہوں گا، تیری میت رکھ دیں گے آفس میں، تو نہیں تو کیا ہوں گا، اور نہیں دفنا دیں گے، مسئلہ ہی ختم۔ جو افراد کہتے تھے کہ میں میرے بغیر کچھ نہیں ہوں گا، وہ سب چلے گئے۔ زندگی کا روٹین ہے، چل رہا ہے، کبھی کھڑی نہیں زندگی، چل رہا ہے، آرام سے چل رہا ہے۔ یہی زندگی ہے میرے بھائیو، یہی زندگی ہے۔ اس کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو، اس کے لیے اللہ سے روگردانی کرتے ہو، اس کے لیے آخرت کو بھول جاتے ہو۔ پتہ نہیں ابھی تک نیچے اترنے کا بھی اللہ نے سانس دیا ہے نہیں، پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رات کو رہے دن کو نہ رہے، کتنے لوگ ہیں جو ناشتے میں رہے دوپہر کے کھانے میں نہ رہے، کتنے لوگ ہیں جو دوپہر میں رہے شام کو نہ رہے، کتنے لوگ ہیں جو شام کو رہے اور رات کو نہ رہے۔ اور مرنے کے بعد کتنا ہی ماننے والا بیٹا یا اولاد یا آ کر بیوی ہو، گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ لگانے بھی تیار نہیں ہوتے۔ ہاں اصل میں غسل دینا کون ہے؟ بیٹا دینا یا قریبی بیوی دینا، انہیں دینا۔ ہمیں کیا بولتے ہیں؟ غسال گبلا بولتے، یہی دودھ دے ڈالوا، وہاں کھڑے ہوں مجھے بھی لے چل جائیں کہتا انہیں، ہاتھ لگانے بھی ڈرتا ہوں، تھر 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 کانپتا انہیں۔ باوا کی میت کو ڈر کیا کرتا ہوں، کہاں اسے بھی کھینچ لے چل جاتے ہیں کرو بول کو، انہوں آئے ان کا کام کر کو چلے گئے، انہوں کیسا کھینچ سکتے؟ انہوں اللہ کے حکم سے ہی کیا ہے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں، انہیں کتنا قریب کا کیوں نہ ہو، بازو بیٹھک وہ کیوں نہ ہو، موت تو اس کے وقت پہ آئے گی۔ لیکن ہمارا موت سے ڈر اتنا کہ باپ بھی مر جائے تو بیٹا قریب نہیں جاتا، بولتا غسال کو بلاؤ۔ انہیں غسال کیسا دھوتا کہ اسے معلوم کی کتاب و سنت کے مطابق دھونا، غسل کرنا، کرانا کیا ہے کچھ نہیں معلوم، لیکن ہمیں کیا کرتے؟ اسے بلاتے۔ میرے بچپن میں ٹرپلیکین کا ایک غسال تھا، انہیں مرغا بعد بہت تکلیف پڑے لوگاں، ہاں بھائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، بہت تکلیف پڑتے تھے انہیں مرغا بعد، اور اس کو اتنا بڑا کینسر آیا تھا یہاں پر، میں نے ایک مرتبہ دیکھا، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اسی میں مرا ہو۔
کیونکہ جو مردوں کو دھلاتے ہوئے بھی اللہ کا خوف نہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نہیں ہوگی اس ہاں؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بس ذکر ذہن ادھر چلا گیا۔ تو ہم تو موت سے یوں ڈرتے ہیں، اور تمہاری زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ پل میں ختم ہو جائے گی۔ جو بچی ہے شکر ادا کرو اور اللہ کی طرف پلٹو اور توبہ کر لو، کہو کہ اے اللہ جو بچی ہے اس میں تیرے ساتھ تیرے اطاعت میں زندگی گزاروں گا، جو بچ گئی اے اللہ تیرے لیے ہے زندگی، بس مسئلہ ختم۔ دنیا میں کھانے پینے، یہ کمر ہے نا، کمر کی ہڈی، اس کو سیدھے رکھنے کے لیے کماؤ جماؤ، بس اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ کیا ہے تم دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، بس اتنا کافی ہے۔ اللہ اتنا دے دیا نا، بس مسئلہ ختم، پورا ختم کرو، اللہ کے لیے زندگی گزارو۔ کھانے پینے کا مرحلہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو صبح اٹھتا ہے اور اس دن کا کھانا اس کے پاس ہے اور اس دن کا کپڑا اس کے پاس ہے اور تندرستی اس کے پاس ہے تو پوری دنیا اس کے پاس ہے، بس اس سے زیادہ دنیا کسی کی ضرورت نہیں ہم کو۔ ایک دن کا کھانا، ایک دن کا پینا، ایک دن کا لباس ہے تو وہ اس دن کا بادشاہ ہے، اگلے کے لیے جمع کرنا نہیں، اگلے کا ہم خود نہیں معلوم ہمیں کیا کریں گے جمع کر کے، کل رہ تو نہیں رہ تو مجھے کیا معلوم، آج ہو سکتی میری رات آخری ہو، کس کو کیا پتا۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اتاہ امرنا لیلا او نہارا، رات کے کسی وقت یا دن کے کسی وقت میرا فرشتہ آ جائے، جس طرح کھیتی برباد ہوئی اس طرح تمہیں کیا ہے لے جائے، پھر اس کے بعد تم ایسے ہو جاؤ گے گویا کہ تم دنیا میں تھے ہی نہیں ہے، تمہارا نام بھی کوئی نہیں جانے گا، تمہاری خبر بھی پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں جا کے دیکھو قبرستان میں کبھی تمہیں کیا ہے اعتماد نہیں آ رہا ہے اپنی زندگی پر، اپنی زندگی پہ بڑا فخر ہے تو جاؤ قبرستان میں دیکھو کیسے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے نام سے کیا ہیں زمینیں ہلتی تھی، جن کے نام کے آگے القابات لگتے تھے، جو آتے تھے تو لوگ ہٹو بچو کے نعرے لگاتے تھے، آج ایسے بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے قبروں کے اندر کوئی سام جا رہا ہے، کوئی بچھو جا رہا ہے، کوئی کیڑا جا رہا ہے، اندر جا رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، دھس گئی ہے پوری قبر اور اس کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ جسم موجود ہے، نہ کفن موجود ہے، نہ ہڈیاں موجود ہیں، کئیوں کی ہڈیاں میں نے دیکھی ہے کہ کتا لے کے جا رہا ہے۔ یہی تو حالت ہے۔ کس پہ ناز ہے تمہیں، کس پہ فخر ہے؟ اس جسم پر جس میں 2 دن نہ نہاؤ گے تو بدبو آ جائے گی، مر جاؤ گے تو فوری پیٹ پھٹ جائے گا، غلاظت کی ایسی انتہائی بدبو ہوگی، کہتے ہیں کہ 3 دنوں کے اندر پیٹ پھٹتا ہے تو ایسی بدبو نکلتی ہے مردے کے اندر سے کہ جتنے زمین کے اندر کیڑے مکوڑے زہریلے ہوتے ہیں ان سب کو اس بدبو سے کنیکشن ہوتا ہے کہ اور ان کو ایک دوسرا بلاتا ہے کہ دیکھو یہاں نیا نیا مردہ آیا ہے، آؤ اس کو چٹ کرو۔ یہی حالت ہماری۔ کس جسم پہ فخر ہے؟ اس کے لیے اللہ سے روگردانی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخالفت، اس کے لیے حرام کھاؤ، سود کھاؤ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو۔ یاد رکھو سب سے بڑا خسارہ ہے لوگوں جنہوں نے اس زندگی کو سمجھ لیا کہ حقیقی زندگی یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو یہاں سے راہ گزر ہے، بس گزرنا ہے، اور یہاں سے آنکھ بند ہوگی تو لگے گا کہ اصل زندگی تو وہ ہے جو شروع ہوئی ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔